وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ روم آیت نمبر 41 سے 45 حصہ اول، درس کا نمبر 1910. آج کا موضوع کیا ہم ترک قرآن کے مجرم ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. تو اہل قرابت اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق دیتے رہو. جو لوگ رضائے خدا کے طالب ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے اور یہی لوگ نجات حاصل کرتے ہیں. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. اور جو تم سود دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں افزائش ہو تو خدا کے نزدیک اس میں افزائش نہیں ہوتی، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اور اس سے خدا کی رضامندی طلب کرتے ہو تو وہ موجب برکت ہے، اور ایسے ہی لوگ اپنے مال کو دو چند سہ چند کرنے والے ہیں. اللہ الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. خدا ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو رزق دیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر زندہ کرے گا. بھلا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کر سکے؟ وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شریکوں سے بلند ہے. سامعین کرام، سورہ روم آیت نمبر 41. لفظی ترجمہ: ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. فساد برپا ہو گیا ہے بر و بحر میں، خشکی اور تری میں، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے. لیذیقہم بعد الذی عملوا، تاکہ مزہ چکائے ان کو ان کے بعض اعمال کا. لعلہم یرجعون، تاکہ وہ باز آ جائیں. قل سیروا فی الارض،
ان سے کہیں، ان سے کہیے کہ چلو پھرو زمین میں، فانظروا دیکھو کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کہ کیا ہوا انجام جو ان سے پہلے گزرے تھے، کانا اکثرہم مشرکین، ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، پس تم اپنا رخ موڑ لو، یعنی جما دو، فَأَقِمْ قائم ہو جاؤ یا جما دو اپنا رخ، اپنا چہرہ یعنی اپنا رخ اس دین کی طرف جو دین راست ہے، قیم مضبوط، من قبل اس کے ان یاتی یوم لا مرد لہ، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، یوم اذن یصدعون، اس دن لوگ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے، من کفر فعلیہ کفرہ، جس نے کفر کیا اس کے، یعنی جس نے حق سے انکار کیا تو اس کے حق سے انکار کا نتیجہ یا وبال اسی پر ہوگا، ومن عامل صالحا فلانفسہم یمہدون، اور جس نے نیک عمل کیا وہ اپنے ہی لیے فلاح کا راستہ صاف کر رہے ہیں۔ سامعین اکرام، سورہ روم ہے اور اس کے مضامین جو ہیں وہ توحید، آخرت اور ساتھ رسالت پر مشتمل ہے، اور آپ کو یعنی معلوم ہونا چاہیے، آپ کے نوٹس میں ہونی چاہیے یہ بات کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی کے لیے بنایا ہے، دنیا اس کی منزل نہیں ہے، لیکن اگر یہ دنیا کو منزل بنا لے، راستہ بدل لے، تو پھر جو ہے معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ آج کا جو ہم نے پہلی آیت پڑھی ہے کہ لوگ اگر راستہ بدل لیں گے تو پھر فساد ہوگا۔ دیکھیں، ایک کارخانہ ہے، مثال کے طور پہ ایک کارخانہ ہے، عام طور پہ میں آپ کو ایک بات کہوں، اس میں ظاہر ہے کہ کارخانے میں بہت سے پرزے ہوتے ہیں، کارخانہ کچھ پرزوں کا، بہت سے پرزوں کا مجموعہ ہوتا ہے، اس میں اگر ایک پرزہ بھی اپنا کام کرنا چھوڑ دے، جو مرکزی نقطہ ہے، جو مرکزی پرزہ ہے، بعض اوقات تو ہوتا ہے جو ایکسٹرا ہوتے ہیں وہ ادھر، جو مرکزی پرزہ ہے اس میں مرکزی کوئی گراری ہے، اگر وہ سلپ ہو جائے تو کارخانہ رک جائے گا، بگاڑا جائے گا۔ اسی طرح دیکھیں، یہ میں نے آپ کو مثال دی، یہ دنیا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں واللہ لا یحب الفساد، اللہ تعالیٰ اس میں فساد نہیں چاہتا۔ اسلام دین امن ہے، جیسے کہ آپ نے حدیث مبارک سنی ہوگی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ، جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ اسلام دین یعنی یہ سارا سسٹم ہے نا، یہ امن کا ہے، بس اللہ کی بندگی کرتے چلے جائیں اور امن سے زندگی گزاریں، یہی مدعا ہے اسلام کا، فساد نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ۔ واللہ لا یحب الفساد، میں نے آپ کو ایک مرکزی آیت پڑھ کے سنائی ہے اللہ کی عطا سے اور اس کی توفیق سے۔ فساد کس وقت ہوتا ہے؟ جب ایک پرزہ اپنا کام، دیکھیں کائنات ایک کارخانہ قدرت ہے، اس میں انسان کا پرزہ بڑا اہم ہے، انسان کا پرزہ جو ہے یہ بڑا اہم ہے، اور یہی پرزہ اگر اپنا کام کرنا چھوڑ دے، اپنے کام کی طرف متوجہ نہ ہو، یا غیر مقصد میں یعنی غیر مقصدی کاموں میں، فضول کاموں میں یہ اگر اپنا وقت ضائع کرے یا زندگی کو استعمال کرے تو پھر بگاڑ تو پیدا ہوگا۔ دیکھیں، آج ہر شخص جو ہے، یعنی ہمارے گھروں میں فساد ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے، ہر گھر میں فساد ہے، میاں بیوی کی جنگ ہمیشہ چلتی رہتی ہے،
بچوں میں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، اس کے آپ بھی شاہد ہوں گے، بچے ہیں، فیملی ہے، بچوں میں آپس میں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، میاں بیوی میں اکثر ہم دیکھتے رہتے ہیں، اکثر لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، معاشرے میں فساد ہے، یہ عدالتیں لاکھوں یعنی فسادی جو معاملات ہیں وہ عدالتوں میں ہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ تو دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، فساد کی کافی جہتیں ہیں۔ ایک تو آپ کے اندر کا فساد ہے جو آپ کو چین نہیں لینے دیتا، ہر انسان پریشان ہے، اس کے اندر بے چینی ہے، بے کلی ہے۔ آپ دیکھ لیں، اگر آپ خواہشات نفس کے تابع ہو کر زندگی گزار رہے ہیں تو خواہشات کا تو کوئی کنارہ نہیں ہے، آپ یعنی خواہشات کی دلدل میں اس میں ڈوبے ہوئے ہیں، مزید آپ چاہتے ہیں کہ اس میں مزید وہ ہو، پھر پریشانی پیدا ہوتی ہے، آپ کے اندر بگاڑ ہوتا ہے، فساد۔ اور یہ ہمارے اپنے کرتوت کی انسان، دیکھیں میں تو یعنی ابتدائی طور پہ آپ سے بات کر رہا ہوں، فساد اگر ہم نے اپنی زندگی میں ختم کرنا ہے تو آپ کو اپنا کام شروع کر دینا چاہیے، جس کام کے لیے آپ آئے ہیں۔ ہماری منزل اللہ ہے، ہمیں اللہ کے راستے پر چلنا ہے اور زندگی اللہ کی یاد میں گزارنی ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو ایمان والے ہیں ان کے دل اللہ کی یاد میں مطمئن ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر خبردار بھی کرتا ہے، الا خبردار، جان لو، واضح ہو جائے یہ بات کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو چین پہنچتا ہے۔ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، آیات قرآنی تو ہم پڑھتے رہتے ہیں، اس کا ہم پر نہ ہم سوچتے ہیں اس پہ، نہ عقل سے کام لیتے ہیں، اور نہ اس کا کوئی ہمیں اثرات ہوتے ہیں۔ ہر انسان سکون کی تلاش میں ہے، خوشی ڈھونڈ رہا ہے، لیکن ہم خوشی ظاہر میں دیکھ رہے ہیں۔ ظاہر سے آپ لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، ظاہر سے آپ خوش ہونا چاہتے ہیں۔ دنیا دار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے، یعنی ہمارے بارے میں، دنیا دار کون ہے؟ ہمیں، ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ یہ لوگ 2022 کے یہ تو دنیا پر خوش ہو رہے ہیں، دنیا کے لیے یہ جی رہے ہیں، دنیا ہی پر خوش ہو رہے ہیں، دنیا ہی کے لیے ان کا جینا مرنا ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اگر آپ کی یہ کیفیت نہیں ہے تو آپ تو میرے مخاطب بھی نہیں ہیں۔ میں تو عوام سے خطاب کر رہا ہوں، اور عوام سب کے سب آج کے جو برائے نام مسلمان ہیں ان سے میں خطاب کر رہا ہوں۔ اگر آپ اللہ والے ہیں تو آپ سے میں مخاطب ہی نہیں ہوں۔ دیکھیں، بگاڑ اندر پیدا ہو جاتا ہے، بگاڑ، دیکھیں بگاڑ کی ابتدا ہوتی ہے، یعنی بگاڑ، فساد مطلب بگاڑ کی ابتدا ہوتی ہے ہماری سوچ سے۔ اگر آپ کی سوچ بھٹک گئی زندگی کے بارے میں تو پھر اندر آپ کے بگاڑ پیدا ہو جائے گا، کیونکہ روح جو ہے اندر، جو ہمارے روح ہے جس کو ہم روح ربانی کہتے ہیں، وہ پھر پریشان ہو جاتی ہے کہ بھئی جس راستے پر چلنا تھا، جس چیز کو منزل بنانا تھا، تو یہ اس نے تو اس کو منزل ہی نہیں بنایا، یہ تو بھٹک گیا، دنیا کو منزل بنا لیا۔ دیکھیں، یہ بات میں آپ کو اللہ کی عطا سے، اس کی توفیق سے کہہ رہا ہوں، اس کو ذرا غور سے سنیں، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے اس آیات کے یعنی بات کرنے میں، اطمینان سے آپ سنیں اس بات کو۔ تو ابتدا، دیکھیں بگاڑ کی ابتدا آپ کی سوچ سے ہوتی ہے۔ اگر آپ کی سوچ بھٹک گئی، اگر آپ نے ظاہر پر یقین کر لیا تو بس آپ راستہ بدل لیں گے، آپ پھر اللہ کے راستے پر نہیں چلیں گے، پھر قرآن، رسول، اس کی آپ کی نظر میں پھر کوئی اہمیت نہیں ہوگی، آخرت، اس پر پھر آپ کا کوئی یقین نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے یقین کر لیا دنیا پر، دنیا کے ظاہر پر، ظاہر کو اپنا مدعا سمجھ لیا، اور ظاہر سے
بیانڈ جانے کی آپ ضرورت محسوس نہیں کرتے. اصل چیز تو باطن ہے، آپ کی اپنی جو حقیقت ہے وہ تو باطن ہے. آج کا مسلمان باطن کے لیے زندگی نہیں گزارنا چاہتا، جو کلیئر بات ہے. اس کی نظر میں یعنی اس کے ذہن میں یا اس کے یقین میں ظاہر کے علاوہ کوئی چیز آتی نہیں، سماتی نہیں. تو پھر جب دیکھیں میں بگاڑ کی بات کروں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اس کی کافی جہتیں ہیں، لیکن میں آپ کو ابتداً کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اندر فساد برپا ہے. آپ خوش نہیں ہیں، آپ مطمئن نہیں ہیں. آپ کا مدعا چونکہ دنیا ہو گیا ہے، آپ کی سوچ بھٹک گئی ہے، آپ راستہ بہک گئے ہیں اور آپ نے مٹی سے لو لگا لی ہے. آپ کی حقیقت تو نور ربانی ہے. آپ کو تو نور سے رابطہ کرنا چاہیے تھا، نورانی لوگوں کی تلاش کرنی چاہیے تھی، نور والے کے راستے پر چلنا چاہیے تھا. نور والا کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو نور والے کی اتباع کرنی چاہیے تھی، ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے تھا. آپ نے تو اپنی خواہشات نفس کو اپنا مدعا بنا لیا ہے، ظاہر کو آپ نے اپنا مقصد حیات بنا لیا ہے. اب آپ راستہ بھٹک چکے ہیں. اب سیدھا راستہ یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ آپ نے اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیا، حق سے انکار کر دیا اور خواہشات نفس کے مطابق آپ نے زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا. آپ سب سے بڑے ظالم ہو گئے قرآن کی روح سے. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ. کون ہے بڑا ظالم؟ نہیں، سب سے بڑا گمراہ کون ہے؟ وَمَنْ أَضَلُّ، اللہ نے فرمایا مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، جو اپنی خواہشات نفس کی بنا زندگی گزار رہے بغیر اللہ کی ہدایت کے. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، یہ ظالم بھی ہے، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. دیکھیں فساد جو ہے، بگاڑ، فساد، یہ اصل میں تو آپ کے اندر ہے. کچھ عرصے تک انسان اگر غلط راستے پر چلتا رہتا ہے تو اس کا نفس اس کو یعنی روح جو ہے اندر سے، ضمیر جس کا ہے، یعنی جو ضمیر ہے اس کا، یہ کچوکے دیتا رہتا ہے کہ بھئی تم کیا کر رہے ہو، یہ دیکھو کیا ہے. انسان بعض اوقات زندگی سے پریشان بھی ہو جاتا ہے. تو ہم تو سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، تو بس ایک کچھ عرصہ یہ آپ گزار لیتے ہیں، پھر آپ کو یعنی دنیا کے علاوہ کچھ آپ کو سوچتا نہیں ہے. تو پھر وہ دل پہ تالے لگ جاتے ہیں قرآن کی روح سے، دل زنگالود ہو جاتا ہے، دل پہ تالے لگ جاتے ہیں، دل سخت ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کی سمجھ میں حق نہیں آتا. آج بھی یہ ماحول ایسا ہے ہمارا کہ حق جو میں بات کہہ رہا ہوں، دیکھیں میرے سننے والے کم ہیں، آپ دیکھ لیں یہ 2022 جنوری میرے آپ یوٹیوب پہ میرے درس موجود ہیں، آپ سننے والوں کی تعداد کو دیکھیں اور پھر ARY چینل کے ڈراموں کو دیکھیں یا جیو کے جو ڈرامے ہیں، جو سیریل انہوں نے بنائی ہیں، ایک بعض اوقات ایک قسط کی یعنی جو ایک قسط ہوتی ہے ڈرامے کی کروڑوں تک بات جا جاتی ہے. میں آبزرو کرتا ہوں، دیکھیں مجھے تو کوئی خاص نہیں ہے لیکن میں عبرت لیتا ہوں کہ لوگوں کی دلچسپی کس میں ہے. ڈرامہ اس میں کیا ہے؟ جنس ہے، سیکس ہے، عام طور پہ یہی مسالے ہیں. یہ مسالے نہ ہو تو وہ تو فلم تو نہیں بکتی. لڑکی، بے پردہ لڑکیاں، بے حیا باتیں، فحش باتیں اور ایسے مکالمے اور ایسی سٹوریاں، لو سٹوری. تو بات یہ ہے کہ یعنی آپ اپنے ہاتھوں سے آپ نے اپنے اندر بگاڑ پیدا کر دی ہے. بما کسبت ایدی الناس. اب ناس میں تو میں بھی ہوں، اور فساد تو یعنی اس کی پھر سطحیں ہیں. پہلے تو آپ کے اندر فساد ہوگا، تو پھر آپ کی باتوں میں بھی فسادی باتیں ہوں گی. دیکھیں انسان جب ہوائے نفس کے تابع ہو کر زندگی گزارتا ہے
تو ہوائے نفس کیا ہے؟ غصہ، لالچ، شہوات اور انتقام وغیرہ وغیرہ۔ بعض اوقات یہ انتقام یعنی کوئی دشمنی ہوتی ہے یا کوئی یعنی کوئی آپ کے مقابل آ جاتا ہے، آپ کو باتیں سناتا ہے، تو یہ کیفیات میں لوگوں کی نوٹ کرتا رہتا ہوں۔ کہتے ہیں میرا دل جو ہے وہ کچھ ہو رہا ہے، اس سے انتقام میں نے لینا ہے، تو وہ انتقامی جذبہ جو ہے وہ آپ کا بڑھتا رہتا ہے۔ تو یہ کیفیت ہوتی ہے، آپ کے چھا جاتی ہے، میرا دل جو ہے بس مچل رہا ہے۔ میں ابھی میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے۔ آپ کے اندر کچھ فساد، جیسے وہ ہے عام طور پہ گھروں میں ایک خاتون خانہ ہے، اور تو اس کے یعنی میاں اگر اس کی مرضی کے خلاف کام کر رہا ہے تو، اور خاتون جو ہے وہ باتیں کرتی ہے، یعنی تھوڑی سی آزاد روش ہے، تو وہ جب تک میاں کو کچھ سنا نہ لے اس کے دل کو ٹھنڈ تھوڑی پڑتی ہے۔ یا اسی طرح میاں جو ہے، دیکھیں بات میں گھر کی سمجھنے کے لیے کرتا ہوں، میاں جو ہے اگر بیوی اس کے مرضی کے خلاف کام کرے تو وہ جب تک اس کو اچھی طرح جھاڑ نہ دے باتوں سے یا کچھ باتیں نہ سنا دے تو میاں کے دل کو تو چین نہیں آتا، پھر وہ بعض اوقات یعنی مسائل بڑھتے رہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہر گھر میں فساد ہے۔ دیکھیں یہاں یہ جو آیات میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، اس کو آپ ذرا دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں علاج بھی بتا رہا ہے۔ آیت نمبر 43 میں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، اس کا علاج بتا رہے کہ تم قائم ہو جاؤ، اپنا رخ پھیر لو قیم دین، مضبوط دین کی طرف۔ مضبوط دین کیا ہے؟ قرآن کا طریقہ۔ خواہش کو چھوڑ دو، اپنی مرضی چھوڑ دو، اللہ کی مرضی کو لو، یہی جو ہے علاج ہے اس کا۔ بہرحال دیکھیں یہ تو میں ابتدائی طور پہ بات کر رہا ہوں۔ اب جب یہ انسان، دیکھیں میں ایک جملہ کہنے چاہ رہا ہوں، ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، اس کو ذرا آپ نوٹ کر لیں۔ آج ہمارے معاشرے میں بگاڑ ہے، فساد ہے۔ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ ہر ادارے میں چونکہ دین پر ہم قائم نہیں ہیں تو ہر ادارے میں بگاڑ ہے، اور بگاڑ بہت گہری سطح ہے اس کی، بگاڑ ہی ہے، سب تمام معاشرے میں بگاڑ ہے، کیونکہ آپ نے تو قرآن کو چھوڑ دیا ہے، آپ دین پر قائم نہیں ہیں، آپ نے دین کو ایک کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، چھوڑ دیں آپ ان لوگوں کو جنہوں نے دین کو مخول بنا لیا، کھیل تماشا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ تو دنیا کے دھوکے میں تو ہیں، اس بات سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے۔ تو جب دنیا کا ظاہر کا دھوکہ لگ گیا کہ ظاہر کو آپ نے حقیقت سمجھ لیا، اب دین کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور یہ بات تو میں بالکل قول فیصل کی طرح کرتا ہوں کہ دین کا معنی بھی ہم نہیں جانتے۔ آپ کو پتہ ہے دین کو ہم نے محدود کر دیا ہے 5 بنا تک، بس یہی دین ہے۔ رمضان میں کروڑوں لوگ جو ہیں پاکستان میں روزے رکھ بھوکے پیاسے رہنا شروع ہو جاتے ہیں، بغیر ایمان باللہ کے، بغیر ایمان بالآخرت کے، بغیر رسول کی اتباع کیے۔ نہ اللہ کی اطاعت ہے، نہ رسول کی نقش قدم پر ہم چل رہے ہیں، نہ چلنا چاہتے ہیں۔ کلیئر بات جو ہے وہ یہ۔ تو یعنی آپ نے تو اللہ ہی سے رخ پھیر لیا ہے۔ دین اسلام جس کا یہاں پرزور مطالبہ ہو رہا ہے، ابھی یعنی ہم نے پڑھا ہے نا، یہ دوسری مرتبہ آ رہا ہے، اور پہلے ہم پڑھ چکے ہیں
کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، آیت نمبر 30 میں ہم پڑھ چکے ہیں. وہاں پہ میں نے اللہ کی عطا سے، اس کی توفیق سے اس پہ بات بھی کی ہے، لیکن اصل بات تو یہی ہے کہ آپ کا رخ کس طرف ہے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. آج ہم نے دوبارہ بھی یہ مطالبہ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے کہ تم اپنی فطرت کے خلاف کیوں زندگی گزار رہے ہو. دین قیم تو یہی ہے، ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اکثر لوگ تو جانتے نہیں ہیں. پھر اللہ نے راستہ بھی بتایا ہے کہ تم منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. ہم تو مشرک بنے ہوئے ہیں. اس بات کو کہنے میں مجھے کوئی تعامل نہیں ہے کہ ہمارا رویہ کافرانہ، مشرکانہ، منافقانہ ہے. مومنانہ رویہ تو ہمارا نہیں ہے. قرآن سے دیکھیں ہم نے رخ پھیر لیا ہے. تو آپ کون سا اسلام اور کون سا ایمان اور کون سا مسلمان؟ یہ کہنے کی باتیں. اللہ اللہ. تو آج کا جو ہم پڑھ رہے ہیں سبق، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. بگاڑ کیوں ہے کہ ہم نے امن والے راستے کو چھوڑ دیا ہے، سلامتی کا راستہ. واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ تعالی ہمیں بلا رہا ہے دار سلامتی کے گھر کی طرف. ہم جا رہے ہیں دوزخ کی طرف. اس بات کو بھی تھوڑا آپ محسوس کریں نا. یہ تو قرآن کی آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے. واللہ یدعو الی دار السلام، سلامتی کا گھر. تو اگر سلامتی کا گھر کے راستہ کیا ہے؟ وہ صراط مستقیم ہے. صراط مستقیم اگر آپ اس میں آ گئے، داخل ہو گئے، تو آپ کو امن مل جائے گا. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. جو اسلام میں داخل ہو گیا پورے، وہ اس کو امن ہے. لا خوف ولا هم يحزنون. خوف اور غم نہیں ہوگا. اللہ اللہ اللہ. تو دیکھیں یہ ساری باتیں ہیں، اس کو تھوڑا سا آپ نوٹ کیجئے. یہ جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اب جو نتیجے میں لیذیقہم بعد الذی، میری بات اس پہ تشنا ہے اور ہم انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن آج کا سبق میں یہاں پر روکتا ہوں اور تلاوت کرتا ہوں. پھر ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کان اکثرہم مشرکین. فاقم وجہک للدین القیم من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ من اللہ یومئذ یصدعون. من کفر فعلیہ کفرہ ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ انہ لا يحب الکافرین. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون.
خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب فساد پھیل گیا ہے تاکہ خدا ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے، عجب نہیں کہ وہ باز آ جائیں۔ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين۔ کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جو لوگ تم سے پہلے ہوئے ہیں ان کا کیسا انجام ہوا ہے، ان میں زیادہ تر مشرک ہی تھے۔ فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون۔ تو اس روز سے پہلے جو خدا کی طرف سے آ کر رہے گا اور رک نہیں سکے گا، دین کے رستے پر سیدھا منہ کیے چلے چلو، اس روز سب لوگ منتشر ہو جائیں گے۔ من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون۔ جس شخص نے کفر کیا تو اس کے کفر کا ضرر اسی کو ہے، اور جس نے نیک عمل کیے تو ایسے لوگ اپنے ہی لیے آرام گاہ درست کرتے ہیں۔ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خدا اپنے فضل سے بدلہ دے گا، بے شک وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم